हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जिस बुक का रिव्यू स्लैश समरी मैं करने वाला हूँ वो है इमरान खान साहब की 2011 में लिखी गई ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री। इस किताब में इमरान खान साहब तीन मेन थीम्स को टच करते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू बताते हैं कि उनकी क्रिकेटिंग करियर जो था वो किस तरह गुजरा। इसके अलावा वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली वो बात करते हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल सेटअप करने के बारे में। लेकिन सिंस इमरान खान साहब एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो इस किताब में काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो जब आप ये बुक पढ़ रहे होंगे तो वो आपको काफ़ी रेपिटेटिव लगेंगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इस किताब में से वो बातें निकालूं, वो छुपे हुए पहलू या वो छुपी हुई बातें निकालूं जो आप सबको इमरान खान साहब के बारे में नहीं पता। ये किताब पढ़ने के बाद सबसे पहले जो आपके सामने बात आती है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े फैन हैं। किताब का पूरा एक चैप्टर जो है वो अल्लामा इकबाल के नाम पर है और इसमें वो आपको इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जगह पर इकबाल के बहुत सारे मशहूर जो शेर हैं वो कोट करते नजर आएंगे और वो उनकी खुद ही की जो फिलॉसफी है, जो सेल्फ की फिलॉसफी है, उसको फॉलो करते हुए अपने बहुत सारे आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका जिक्र भी वो कुछ जगह पे करते हैं और कुछ जगह पर वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ में जो स्ट्रगल्स थी उनको अपनी स्ट्रगल से मैच करने की भी कोशिश करते हैं। पर सबसे ज़्यादा इस किताब में वो इकबाल के शाहीन को जो है वो कोट करते हैं और लगता है कि इकबाल का शाहीन जो है उनकी आँख का तारा है। दूसरी चीज़ जो कि किताब पढ़ने के बाद आपको मालूम होती है वो ये है कि इमरान खान साहब अगर क्रिकेटर ना होते तो वो शिकारी होते। इमरान खान साहब अपनी किताब में बताते हैं कि 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा उन्होंने एक शॉटगन उठाई और दोस्त का एक फार्म हाउस था, वहाँ पर उन्होंने 14 तीतर यानी पैट्रिजेस जो हैं उनको मार गिराया। इसके अलावा किताब में जब भी वो छुट्टी का जिक्र करते हैं तो दो चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं, एक तीतरों का शिकार और दूसरा नॉर्दर्न एरियाज में माउंटेन्स पर ट्रैकिंग। तीसरी चीज़ जो इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सूफी इस्लाम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अगर आपने ये किताब पढ़ी है या आप ये प्लान कर रहे हैं ये किताब पढ़ने का तो आपको हर कुछ सफ़ात बाद इस्लाम का जिक्र ज़रूर मिलेगा। कहीं वो बताते हैं कि कैसे उनकी वालदा उनको सोते वक्त नबियों के किस्से सुनाती थी, कहीं वो अपने कारी साहब का जिक्र करते हैं जो उन्हें कुरान पढ़ाने आते थे और एक जगह पर वो बहुत स्पेशली मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान की जो वेस्टर्नाइज्ड एलीट है वो मुल्ला को कितना बुरा समझती है और कितना एंटी इस्लाम है। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि उनका खुदा पर ईमान इतना पुख्ता नहीं था, वो नमाज रोज़े के पाबंद नहीं थे, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसी हुए उनकी ज़िंदगी में जिससे उनका खुदा पर जो ईमान है वो बड़ा पुख्ता हो गया। वो तीन लोगों के वाक़यात बताते हैं जिन्होंने उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उनकी हेल्प की। सबसे पहले वो बताते हैं अपनी वालदा की पीर जी के बारे में जिन्होंने उनके घर पर आकर 14 साल की उम्र में इमरान खान साहब का बोला हुआ झूठ के उन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया है, वो उनकी वालदा को बताया। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी अनोखी बात थी कि किसी ने उनका पास्ट यानी कि उनकी छुपी हुई बात, एक राज जो है वो बता दिया बगैर उन्हें जाने। इसके बाद वो एज यूजुअल अपने तीतर के शिकार का जिक्र करते हैं कि वो शिकार करके वापस आ रहे थे तो एक दोस्त ने उनको कहा कि बाबा चल्ला से मिलने में चलते हैं। तो वो जब उनके पास गए तो उन्होंने ये वो टाइम है जब इमरान खान साहब रिटायरमेंट ले चुके थे क्रिकेट से। तो बाबा चल्ला ने उनको बोला कि जी आपके अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और आप क्रिकेट खेलेंगे। तो इमरान खान साहब हंस दिए और बाद में वो सच बात हुई कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट खेली। इसके अलावा बाबा चल्ला ने उनके दोस्त को भी ये मशवरा दिया कि उन्होंने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक जान पहचान वाले के साथ कुछ पैसे डालें। तो बाबा चल्ला ने उनको कहा कि अपने पैसे वापस खींच लो क्योंकि तुम्हें नुकसान हो सकता है, और ये बात भी बाद में सच हुई। इसके बाद इमरान खान साहब एक तीसरी पर्सनैलिटी का जिक्र करते हैं जो इमरान खान साहब के मुताबिक मियाँ बशीर हैं, जिन्होंने उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कंप्लीशन दी, यानी कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हल्की हल्की उनके अंदर स्टार्ट हो चुकी थी उसको पूरा मुकम्मल किया। वो बताते हैं कि किस तरह मियाँ बशीर ने बहुत सारे उनके फ्यूचर के जो होने वाले वाक़यात हैं वो प्रिडिक्ट किए और बहुत सारी ऐसी बातें उनको बताई जो फ्यूचर में होने वाली थी, और वो जब हुई तो इमरान खान साहब को उनकी जो है वो एक क्लियर वॉइंस पे यकीन सा होता गया और वो बहुत बड़े फ़ैन बन गए मियाँ बशीर के। इसके बाद इमरान खान साहब जो है वो एक और बड़ी मज़े की रेवलेशन करते हैं कि उनको क्रिकेट में 1987 के वर्ल्ड कप हारने के बाद क्रिकेट में वापस लाने में सबसे बड़ा रोल जनरल ज़ियाउल हक का था। इमरान खान साहब के मुताबिक किताब में वो लिखते हैं कि 1987 के बाद उनका कोई प्लान नहीं था क्रिकेट में वापस आने का, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने पब्लिक टीवी पर ओपनली आके कह दिया था कि वो इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस आ जाएं। फिर वो कहते हैं कि एक डिनर था क्रिकेटर्स के लिए रखा गया, जहां जब वो पहुंचे तो जनरल ज़ियाउल हक उन्हें एक कमरे में ले गए अकेले में और उनसे कहा
کہ میں نے دنیا کے سامنے جو ہے ایک بات کر دی ہے تو تم نہ بول کر مجھے امبیرس مت کرنا اور ملک کی خاطر تم واپس کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بن جاؤ. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر کا جب لفظ میں نے سنا تو میں واپس جو ہے وہ کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرنے کپتان بن کے آ گیا. ایک اور مزے کی بات جو کتاب سے ہمیں سننے کو یا دیکھنے کو یا پڑھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں ایک دفعہ ایک کرکٹ ٹیم میں کھیلے ہیں. عمران خان صاحب اپنی کتاب میں یہ دلچسپ قصہ سناتے ہیں کہ 1987 کے ورلڈ کپ جو کہ پاکستان اور انڈیا کے مکس ہوا تھا, دونوں جگہ نے ان کو ہوسٹ کیا تھا, تو 1987 کے ورلڈ کپ سے تھوڑا ٹائم پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو اس وقت بڑی مضبوط ٹیم مانی جاتی تھی اور ان کے پاس 6.5-7 فٹ کے بولرز تھے جو 90 مائلز پر آور کی اسپیڈ پہ بولنگ کرتے تھے, وہ ٹیم ٹیسٹ میچ وارم اپ کھیلنے پاکستان آئی. تو انہیں بتایا گیا کہ جی میچ سے پہلے کہ پنجاب کی چیف منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ٹیم کی کپتانی کریں گے. عمران خان صاحب سمجھے کہ یار یہ رسمی سے ایک ہوگا کہ صرف نام لکھا ہوا آئے گا یا صرف ٹاس کریں گے, لیکن نواز شریف صاحب ویو رچرڈز اس وقت کپتان تھے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے, ان کے ساتھ ٹاس کرنے کے بعد پیڈ اپ کر کے جو ہے وہ بیٹنگ اوپن کرنے چلے گئے. عمران خان صاحب کے مطابق مدثر نظر جو کہ نواز شریف صاحب کے اوپننگ پارٹنر تھے, انہوں نے دنیا جہان کی سیفٹی لی جی, چیسٹ پیڈ پہنے, تھائی پیڈز پہنے, انہوں نے ایکسٹرا جو کورڈ گلوز ہوتے ہیں وہ پہنے, ہیلمٹ پہنا جی, پیڈز پہنے, اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہ جا رہے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ ویسٹ انڈیز کے بولر بہت خطرناک ہیں. لیکن نواز شریف صاحب صرف 3 چیزیں پہن کے گئے. ایک, وہ اپنی ہیٹ پہنی, دوسرا انہوں نے سمپل سے پیڈز پہنے, اور تیسرا انہوں نے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جی میرا ریئیکشن تو یہ تھا کہ یار کوئی ایمبولینس تیار کراؤ, کیونکہ ویسٹ انڈیز کے بولرز اور نواز شریف صاحب جنہوں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی وہ کس طرح فیس کریں گے. لیکن کہتے ہیں کہ پہلی گیند جب پڑی نواز شریف صاحب کو تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا بلہ اٹھاتے گیند وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں تھی, اور سب نے دعائے خیر مانگی کہ شکر ہے کہ یہ گیند سٹریٹ ان کی باڈی کی طرف نہیں تھی. سیکنڈ بال پہ یہ ہوا کہ ان کی وکٹ گر گئیں اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ بولڈ ہو کے پیویلین کی طرف لوٹتے ہوئے دکھائی دیے. آگے چل کر عمران خان صاحب کتاب میں بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ انجری کے ساتھ کھیلا. عمران خان صاحب کے مطابق 1992 کا ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے 2 دن پہلے ان کی جو شولڈر کی کارٹلیج ہے وہ رپچر ہو گئی. انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تقریباً 6 ہفتے تو تمہیں لگیں گے کم از کم یہ ہڈی یا جو بھی یہ تمہارا کارٹلیج کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہونے میں. عمران خان صاحب نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی, ان کے مطابق انہوں نے صرف یہ بات انتخاب عالم کو بتائی. لیکن پاکستان کی پہلے 2 میچز میں پرفارمنس دیکھنے کے بعد جس میں وہ بہت بری طرح ہار گئے تھے, عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا وہ کورٹیسون کے انجیکشن لگائیں گے اپنے کندھے میں اور اورل پین کلرز لے کے میچز کھیلیں گے. اور پھر وہی ہوا جو ایک سچے جو ہے محنت کرنے والے کرکٹر کے ہاتھوں ہوتا ہے. انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا, اور وہ کافی شرمندہ ہیں کتاب میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی وننگ سپیچ میں ٹیم کی کنٹریبیوشن کو مینشن نہیں کر پایا, اور اس بات کے لیے میں کافی شرمندہ ہوں اپنی ٹیم سے. آپ سب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ سب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کافی باتیں سنی ہوں گی, اور یہ باتیں کیوں نہ بنائی جائیں. جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور اپنی پیک پر تھے تو وہ جوان تھے, ان کے پاس پیسہ تھا, ان کی پلے بوائے کی ایک امیج بنی ہوئی تھی, وہ ہینڈسم تھے, اور سب سے امپورٹنٹلی وہ کوارے تھے. تو یہ سب باتیں ان کے بارے میں بنائی گئی. لیکن عمران خان صاحب کتاب میں بہت کلیئرلی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کی وہ 2 وجہ بتاتے ہیں. ایک, وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ نے جس میں انہیں فٹ رہنا پڑتا تھا تاکہ وہ بیسٹ پرفارمنس دے پائیں, کرکٹ نے کبھی ان کو غیر اسلامی یا غیر اخلاقی حرکتوں میں نہیں پڑنے دیا. اس کے علاوہ وہ ماجد خان صاحب جو ان کے ریلیٹیو ہیں اور پاکستان کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے میں کرکٹر بنا, میں نے ان کو آئیڈیلائز کیا. اور ماجد خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس بارے میں بڑے پکے تھے, انہوں نے بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. نیکسٹ ایک بہت مزے کا فیکٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے بے نظیر جو اس وقت پرائم منسٹر تھی جب شوکت خانم کی انوگریشن ہوئی, اور زرداری صاحب کو جو ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی انوگریشن کرنے سے منع کر دیا تھا. عمران خان صاحب اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ شوکت خانم کے لیے فنڈز جمع کرنا جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتنے سے بھی زیادہ مشکل تھا. وہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کے چکر میں فنڈ ریزنگ کے لیے وہ جب اس زمانے کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے پاس گئے تو بے نظیر بھٹو طیبہ تو بیزی تھی, وہ نہیں مل پائیں, لیکن ان کو زرداری صاحب سے ملایا گیا. اب عمران خان کہتے ہیں کہ ہم جو آئے تھے, میں اپنے دوست طارق شفیع کے ساتھ آیا تھا, اور ہمارا مقصد جو ہے وہ فنڈز کے بارے میں بات کرنا تھا, لیکن زرداری صاحب نے وہ ٹاپک بالکل سائڈ پہ رکھ دیا, اور طارق شفیع جو کہ ایک بہت بڑی بزنس فیملی سے آتے ہیں, ان کو انڈسٹریز لگانے کا کہا سندھ میں, اور کہا کہ مجھے کچھ نوکریاں بانٹنی ہے تو آپ انڈسٹری لگائیں تو میں وہ نوکریاں بانٹوں گا, اور اگر آپ مجھے 20% شیئرز دے دیتے ہیں, یہ کتاب میں بہت کلیئرلی مینشن ہے, یہاں سائڈ پہ آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا کتاب کا ایکسرٹ, کہ آپ مجھے 20% شیئرز دے دیتے ہیں تو میں انڈسٹری لگانے کے راستے میں جو بیوروکریٹک پروسیسز ہیں اور جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو آپ کے راستے سے ہٹا دوں گا.
اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ہاسپٹل انوگریٹ ہونے لگا اور اس کی بڑی واہ واہ ہو گئی تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پی 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 کے جو پرائم منسٹر تھیں اس زمانے کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور زرداری صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کی کہ پی ایم صاحبہ آ کے انوگریشن کر دیں گی، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ پرانی حرکتیں اور زرداری صاحب کی پرانی جو باتیں ہیں وہ سب دماغ میں رکھی ہوئی تھیں، اور میں نے انہیں صاف ستھرا منع کر دیا اور کہا کہ جو ہماری فرسٹ پیشنٹ ہے کینسر کی جس کا علاج شوکت خانم میں ہوگا، سمیرا، وہ 10 سال کی لڑکی ہی پھیتا کاٹے گی۔ لاسٹ اور 9th ریولیشن جو عمران خان کی بک سے مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 1997 کا الیکشن جو کہ پی ایم ایل این یعنی کہ نواز شریف صاحب جیتے تھے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ 2 الفاظ استعمال کیے، آرمی پرسنلز، وہ سائٹ پہ ٹیکسٹ بھی آ رہا ہوگا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جی پی ایم ایل این کو جتانا ہے، کیونکہ اس وقت بے نظیر کی جو گورنمنٹ تھی اس کو گرایا گیا تھا اور پی ایم ایل این کو پاور میں لانا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جس کو لانا چاہتی ہے اس کو لا کے رہتی ہے، اور اس دوران پھر وہ کہتے ہیں کہ 1999 میں جب نواز شریف کی حکومت گئی تو سینئر ممبر ایک الیکشن کمیشن کے جو نواز شریف کو جتانے میں جن کا شاید رول تھا نہیں تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ کس طرح دھاندلی ہوئی 1997 کے الیکشنز پہ۔ عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ رمضان میں الیکشن تھا تو جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو افطاری کے بہانے جو ہے، جب ووٹنگ ختم ہوئی تو افطاری کے بہانے ان کو ووٹنگ سٹیشن سے، پولنگ سٹیشن سے دور لے جایا گیا، اور وہاں پر 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے درمیان جو ہے وہ کس کے حق میں ووٹ گئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این ہی جیتی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سائنس کھیلی کہ انہوں نے اوپوننٹ جو تھا، سیکنڈ بیسٹ اوپوننٹ تھا اس حلقے میں، اس کو بھی تھوڑے بہت ووٹ ڈالے تاکہ جو آپس میں فرسٹ اور سیکنڈ کا ڈفرینس ہے وہ زیادہ نہ ہو سکے۔ اس درمیان وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی پولنگ ایجنٹ کو بھیجا جاتا اور وہ تھوڑا سا ریزسٹ کرتا تو ان پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے جو آرمی پرسنلز تھے وہ بھی انہیں آرڈر کرتے کہ تم چلے جاؤ۔ تو اب یہ عمران خان صاحب اس سے کیا مطلب کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1997 کے الیکشن میں آرمی جو ہے وہ بھی جو ہے آرمی پرسنل کچھ لوگ جو ہیں وہ دھاندلی میں شاید شامل تھے۔ تو اس کلیم کا جواب تو عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ آل ان آل جو یہ کتاب ہے بڑی انٹرسٹنگ ریڈ ہے، آپ پڑھیں ضرور اس کو۔ اگر آپ عمران خان صاحب کی کرکٹ کے فین ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اگر آپ عمران خان صاحب کی سیاست کے فین ہیں تو بھی آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، لیکن اگر آپ کو عمران خان صاحب بالکل پسند نہیں ہے، چاہے ان کی کرکٹ ہو یا چاہے ان کی سیاست، تب بھی آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس لیے نہیں کہ عمران خان صاحب ضروری ہیں، اس لیے کہ کتابیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، میں اور بھی کتابیں ڈھونڈ کے آپ کے لیے ذخیروں سے نکال کے لاؤں گا اور ان کو ریویو کروں گا، ان کو سمرائز کروں گا، ان میں سے انٹرسٹنگ باتیں نکالوں گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، جا کے کامنٹ میں یہ بھی لکھیں کہ آپ کو کیا بات پسند آئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی کتاب ریویو کروں تو وہ بھی آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔